عمل کرتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کی نیت کچھ بھی ہو، جب ہم نفس لوامہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمیں نفع نقصان کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے اہمیت رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر حسد کی جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ ہم سے غلط کام کرواتی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب یہاں پہ من اجل ذالکا، اسی وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، انہو یقیناً وہ، من جس نے قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، او فساد یا کسی فساد کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو یقیناً وہ گویا کہ وہ قتل الناس اس نے قتل کر دیا انسان کو، جمیعاً تمام کو، یعنی کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَن اور جس نے احیاہا جس نے زندہ کیا اس جان کو، یعنی کسی ایک جان کی زندگی کی پرواہ کی، فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا، الناس جمیعاً سب کے سب انسانوں کو، وَلَقَدْ اور تحقیق یقیناً جاءتہم لائے تھے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل، ثم پھر انا بے شک کثیرن اکثر لوگ، منہم ان میں سے، بعد اس کے کہ ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون یقیناً حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ یعنی کہ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ گویا جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک کسی شخص کو ناحق قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور کیا ہے پھر، بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ، یعنی ایسا اللہ رب العزت نے واضح دلائل جو رسول لے کر آئے تھے، ان کے بعد بھی جن لوگوں نے زمین میں فساد کیا تو کیا ہوا ہے، وہ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں گے من اجلی ذالکا، من حرف جار ہے، اجلی مجرور، ذالکا اسم اشارہ، پہلے اجلی ذالکا کو مرکب اضافی بنائیں گے اور پھر من حرف جار کی وجہ سے مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر دیکھا جائے گا نا تو یہ پیچھے والے جملے کا سبب بنے گا کہ سزا کیوں دی گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ یہ جو جار مجرور ہے نا، یہ سببیہ بنے گا، اس کو ہم خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں۔ وجہ خاص ہے، یعنی یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام کیا گیا۔ کتبنا فعل ہے ماضی کا، جمع ہے متکلم ہے، اللہ رب العزت اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ نحن کی ضمیر اس کا فاعل ہے، باب نون ہے، کتب یکتب، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر، علی حرف جار ہے، بنی اسرائیل مرکب اضافی ہو کے مرکب جاری بنے گا، متعلق کتبنا فعل کے ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا، یہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے، تو خبر مقدم مبتدا مؤخر، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ انہو لکھا کیا، انا حرف ناصب مشبہ بالفعل کے ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، پیچھے والی بات کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، آگے والے جملے کو بھی اپنے کانٹیکٹ میں رکھتا ہے، جبکہ انا کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انا کی فیملی کا ہی ہے، انا، انا کا، انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ سارے جو ہیں انا کی فیملی کے جو لوگ ہیں، سیم ایک طریقے سے کام کرتے ہیں، خبر کو منصوب، اسم کو منصوب، خبر کو مرفوع۔ تو یہاں پہ ہو جو ہے منصوب اسم کاؤنٹ کر کے ہم محلن منصوب کر کے اسمو انا بنائیں گے، اسمو انا۔
اور من جس نے، اب یہاں پہ تھوڑا سا جملے کی سینس کو آپ نے توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ من شرطیہ آ رہا ہے، اور من شرطیہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا مبتدا بنتا ہے. من شرطیہ مبتدا بن جاتا ہے، اور یہاں سے خبر بھی شروع ہو رہی ہے انا کی. انا کی خبر پورے جملے کی شکل میں آ رہی ہے، جو کہ شرط اور جواب شرط کے اوپر مشتمل ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے من شرطیہ ہے، اور پورا جملہ جو ہے اس مبتدا کی خبر بنے گا، اور پھر یہ مبتدا اور خبر مل کے انا کی خبر بنیں گے. تو ذہن میں بس رکھنا ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ صرف ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے. قتلہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور باب نون سے آتا ہے. قتلہ یقتلو، نفسن کسی جان کو، نفسن منصوب اسم ہے، قتلہ کے لیے مفعول بھی بنے گا. تو قتلہ فعل ہے اور نفسن اس کا مفعول ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. یہاں پہ جو مرکب جاری کی شکل میں ہے، متعلق قتلہ فعل کے جملہ بنے گا، بھی حرف جار ہے، اور غیر نفسن جو ہے یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. او فسادن، پہلے یہ نفسن او فسادن، یہ بنے گا مرکب عطفی، اور پھر بغیر نفسن او فسادن مرکب اضافی اور جاری ہو کر متعلق ہو جائے گا قتلہ فعل. فی الارض اس کی صفت بن جائے گی زمین میں، مرکب جاری. یعنی کہ صفت کیا تھی؟ کہ کسی بھی شخص کو کسی جان کے بدلے میں اس نے قتل کیا، یا پھر زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا. یہ ہو گیا پورا جملہ فعلیہ، جو کہ من مبتدا کی خبر بھی بن رہا ہے اور شرط بھی بن رہا ہے. فکا انما، تو گویا کہ اس نے، فا حرف عطف ہے، جواب شرط ہے، یہاں سے جملے کی جوابی شرط شروع ہوگی. کا انا جو ہے یہ بھی کانا کی فیملی کا ممبر ہے. انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، جیسے کا انا جو ہے انا کی فیملی کا رکن ہے، تو انا کی طرح کام کرنا بنتا ہے اس کا، لیکن ماں یہ کافہ اس کو کام نہیں کرنے دے گی، صرف تاکید یا حصر کا مفہوم پیدا کرے گی، جو کہ اس کا کام ہے. قتل الناس، قتل الناس، قتل اس نے قتل کیا، قتل فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا اس میں فاعل، الناس نون واو سین روٹ ورڈ کے ساتھ اس کا مفعول بھی، جمیعاً اس کا حال بن گیا منصوب اسم ہو کر. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بنا. ٹھیک ہے. کا انا نے کیا کیا یہاں پر؟ تشبیہ مانند پیدا کی، یعنی کہ کا انا کرتا ہے تشبیہ کا کام. جیسے کہ انا پیدا کرتا ہے نا یقین کا کام، کا انا پیدا کرتا ہے تشبیہ کا کام. جیسے کہ حالانکہ حقیقت میں اس نے سارے لوگوں کو قتل نہیں کر دیا. اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو وہ اس نے باقاعدہ تلوار سے سارے لوگوں کا قتل نہیں کیا، بلکہ مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا قتل کرنا ایسا ہے گویا جیسے اس نے سب کو قتل کیا ہو. تو یہ تشبیہ بتائی کا انا نے. ٹھیک ہے. تو کا انا جو ہے یہاں پر صرف مانند اور تشبیہ کا کام کرے گا، کیونکہ مائے کافا اپنا حصر پیدا کر چکی ہے اور جملے کو جملہ اسمیہ نہیں بنانے دے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پورا جملہ جواب شرط بن جائے گا من مبتدا کی پہلی، اور خبر تو یہ چل رہی ہے من مبتدا. ٹھیک ہے. ومن، اب دوسری جملہ شرطیہ واو عطف کے ساتھ جڑیں گے یہ دونوں جملے جو کہ شرطیاں ہیں. ومن، اور جس نے، من شرطیہ ہے مبتدا بن جائے گا، باقی جملہ اس کی خبر بن کر آئے گا، اور شرط اور جواب شرط بھی جملے کے دو حصے بنیں گے. احیاہا، جس نے زندہ کیا، ہا اس کو. احیا فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، ہا یا اس کا روپڑ ہے، زندگی دینا، حی کرنا. تو یہ مزید فی باب سے ہے، اور ہا مونس کی ضمیر جان کے لیے آئی ہے نا، تو مفعول ہے. مونس کی ضمیر اس لیے لائی گئی ہے، یہ واحد مونس غائب کی ضمیر ہے، کہ جان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مونس کے لیے کی میننگز رکھتی ہے. یہ نفس جو ہے نا، نفس، یہ مونس سمائی میں آتا ہے.
تو جس نے زندہ کیا اس جان کو ہوا کہ ضمیر اس کے اندر فاعل آ گیا، فکا انما، تو گویا کہ سیم ویسے ہی فا جواب شرط ہو جائے، جواب شرط بنے گا، کا انا مانند تشبیہ کے لیے آئے گا، اور مائے کا فا حسر کا مفہوم پیدا کرے گی، جملہ فعلیہ بنے گا جواب شرط۔ احیا، اس نے زندہ کیا، احیا فعل اس نے زندہ کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اوپر بھی یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، باب مزید فی سے آیا ہے، ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی مزید فی باب کا ہے۔ الناسا نون واو سین منصوب اسم آ گیا، مفعول ون، جمیعاً اس کا حال بن کے مفعول ٹو، تو یہ احیا فعل اپنے فاعل مفعول اور حال کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، مائے کافہ کی وجہ سے اس کو حسر ہو گیا، یعنی وہ انسان جو ایک کی جان بچاتا ہے وہ ساروں کو، مرے کو زندہ تو نہیں کرتا نا، بچاتا تو نہیں ہے کسی کو، لیکن یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی کا خیال کیا، اجر میں اس کو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب ملے گا، یہ مانند تشبیہ نے کام کیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جواب شرط بن گیا من شرطیہ کی، اور من مبتدا کی پورا جملہ خبر بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ دونوں جملے شرط اور جوابی شرط واو عطف کے ساتھ مل کے پہلے من شرط کی جوابی شرط بن گئے، ٹھیک ہے، شرط اور جوابی شرط دونوں مل کے من مبتدا کی خبر بن گئے، اور مبتدا خبر دونوں مل کے انا کی خبر بن گیا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ واو حرف عطف، لام لام تاکید، قد حرف تحقیق، جاءت، یہ قد لقد جو ہوتا ہے نا یہ فعل ماضی کو قریب کے معنی میں کرتا ہے، جاءت لائے تھے یا آئی تھی ان کے پاس، جاءت جب آتا ہے کسی ضمیر کے ساتھ تو پاس کا مفہوم ضرور آتا ہے اس کے ساتھ، جاءت فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کہ ضمیر اس کے اندر فاعل نہیں، فاعل اس کا ظاہر ہے، یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے، جیم یا حمزہ اس کا روٹ پڑ ہے، ہم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، اور رسولنا ہمارے رسول مرکب اضافی بن کر یہ جاءت فعل کا فاعل بنیں گے، ٹھیک ہے، تو بالبیناتی بھی حرف جار، البیناتی مجرور، البیناتی جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کا اسم ہے، اور یہاں مجرور ہونے کی وجہ مرکب جاری سے، یہ مرکب جاری یعنی حرف جر کا ہونا ہے، یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا فعل جاءت کے، تو جاءت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم جاءت فعل مؤنث کا نہیں ہوگا؟ ہاں سوری، جاءت فعل ماضی واحد مونس غائب، بالکل ٹھیک، تائے ساکنہ، سوری، جاءت تائے ساکنہ بتا رہی ہے فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، رسولنا اس کا فاعل ظاہر ہے، دو صیغے ہی ہوں گے جو فاعل ظاہر لے کر آ جائیں گے، یا تو واحد مذکر غائب یا تو واحد مونس غائب، اور چونکہ رسولنا یہ رسول جو ہے نا یہ مونس کہلاتے ہیں، اور ویسے بھی یہ جمع مکسر ہے تو اس کا فاعل واحد مونس لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ واحد مونس غائب آیا ہے، جزاک اللہ خیر کثیر آنسان۔ پھر ثم حرف عطف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب واو عطف آتا ہے بات فوراً یعنی سیکوینس میں چل رہی ہے، ثم آتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بھی ہو سکتی ہے بات، ثم پھر انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، کثیرن اس کا اسم انا، کثیرن نکرہ اسم آ گیا، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور اس کی صفت بن کر آتے ہیں، تو منہم مرکب جاری جو ہے کثیرن کی صفت بن کر آئے گا، اکثر لوگ ان میں سے یعنی سارے نہیں ہیں، یہ من بادیہ بھی ہے، تبعیضیہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب ایسا من، ایسا حرف جر جو کہ کچھ خاص لوگوں کو کے لیے ہو، سب کے لیے نہ ہو، تو پھر وہ من تبعیضیہ ہوتا ہے، ان میں سے بعض، من ہم ان میں سے یعنی ان میں سے زیادہ لوگ، سب نہیں ہیں،
زیادہ لوگ بعد اس کے بعد مضاف بن کر آئے گا، مرکب اضافی کا پیٹرن بنائے گا ذالکا کے ساتھ مل کے، تو بعد ذالکا مرکب اضافی بن کر ظرف کے ساتھ چونکہ بن رہا ہے تو متعلق ہو جائے گا ایک اور فی الارض، فی حرف جار الارض مجرور ہو گیا، مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا لمسرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں، لام تاکید ہے یا لام ابتدا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لام تاکید بھی وہی ہوتا ہے۔ مسرفون اسم الفاعل کا صیغہ ہے جو جمع مذکر سالم کی مرفوع شکل ہے، چونکہ جو انا کی خبر ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا یہ اسمو خبرو انا ہے، سوری خبرو انا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فی الارض ہے یہ بھی متعلق خبرو انا کے ہوگا، کیونکہ یہ اسم الفاعل بھی ہے، اسم الفاعل کے چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے حد سے بڑھنے والے ہیں وہ، یعنی وہ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں نا، تو یہ فی الارض متعلق ہو جائے گا خبرو انا کے، تو انا اپنے اسم خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ اچھا یہاں پہ پھر بتایا کیا گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جان کی قدر و قیمت بتائی، انسان کی ایک جان جو کہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے لیے کتنی قابل احترام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ چونکہ انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر حابیل جیسے خدا ترس اور حق اور عدل کے اوپر قائم رہنے والے بھی ہیں، اور قابیل جیسے سنگدل بھی ہیں، خونی بھی ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شریعت میں قصاص کو ایک جماعتی فرض قرار دیا تھا کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل، ایک کو بچانے والا سب کو بچانے والا، اور پھر اس قانون کی تجدید کے لیے اللہ نے ان کے اپنے اندر نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، لیکن اس سارے اہتمام کی بنی اسرائیل نے کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ تو ان کا رویہ تھا نا، خاص رویہ، کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی تھی، بلکہ وہ برابر قابیل کی سنت کے اوپر چلے، بد کی پیروی کی، اللہ کی زمین میں فساد، خون ریزی، بد عہدی برپا کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو کہ اسلامی حکومت عادلہ کے اندر رہتے ہوئے قانون عدل کو دھرم برم کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غیر مسلم ہوں، مسلم ہوں، اعلانیہ ہوں، غیر اعلانیہ ہوں، غنڈہ گردی سے ہوں، یعنی جس بھی نظر سے کوئی بھی فساد پیدا کرے گا زمین میں، یعنی حد سے بڑھ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور نہ صرف معاشرے کے لیے بلکہ وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ جب تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ زیادہ لوگ ایسے ہوں گے، تو ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی تو ہمارے تک بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ زمین میں فساد نہیں کرنا۔ فساد فی الارض کتنی بری چیز ہے، چاہے وہ جان کے ہے چاہے وہ انجانے میں ہے۔ انجانا انسان دوسروں کے لیے انجانا ضرور ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں، اگر اپنے اندر کا نفس اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر اس کا نفس اتنا زیادہ حاوی ہو گیا ہوتا ہے نا کہ اس کو اس کی صحیح بات، اپنے نفس کی جو ایک تھوڑی سی جگہ پہ صحیح بات ہے نا، وہ نہیں سنائی دے رہی ہوتی، اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ نفس کی بات کہ جو شیطان کا حصہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول شریعت کے حساب سے بنی اسرائیل کے لیے پوری ایک شریعت لے کر آئے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی، تو یہ رسول بھی واضح دلائل لے کر آئے، لیکن کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح ان میں سے اکثریت جو تھی حد سے گزرنے والی تھی۔